نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ کے بعد ایمان لائے۔ آپ نے اسلام کے لیے 2 بار ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان 6 خوش نصیب ہستیوں میں کیا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری وصال تک راضی رہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناسک حج کے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے سرکار دو عالم سے 146 احادیث روایت کی ہے۔ آپ کی حیا اور سخاوت بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچایا اور کئی بار جنت میں بشارت حاصل کی۔ حضرات محترم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ذلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دینے کے بعد نہ تکلیف دے اور نہ کچھ غم، ان کے اجران رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ اور نہ کچھ غم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں 1000 اونٹ ماہ سامان کے بارگاہ نبوی میں پیش کیے تو یہ آیات نازل ہوئی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ لشکر تبوک میں رغبت دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کی راہ میں 100 اونٹ جھولوں اور گجاؤں سمیت میرے ذمہ۔ پھر آپ نے لشکر کے متعلق ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کی راہ میں 200 اونٹ جھولوں اور گجاؤں سمیت میرے ذمہ۔ پھر آپ نے لشکر کے متعلق ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ کی راہ میں 300 اونٹ جھولوں اور گجاؤں سمیت میرے ذمہ۔ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ منبر سے اتر آ رہے ہیں، فرما رہے تھے کہ عثمان جو بھی عمل کرے اس کا کوئی گناہ نہیں، عثمان جو کچھ بھی عمل کرے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا۔ زاہد مسجدی احمدی پر درود، زاہد مسجدی احمدی پر درود، دولت جیسی عسرت پہ لاکھوں سلام، دولت جیسی عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیض ہدا، اللہ پوشی شہادت پہ لاکھوں سلام، اللہ پوشی شہادت پہ لاکھوں سلام۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔